آج سے تقریباً 4 سال پہلے مجھے پبجی گیم کھیلنے کی بہت عادت تھی۔ دن رات کھیل کر اپنا وقت ضائع کرتی۔ اس گیم میں ہی ایک فیک آئی ڈی سے ایک لڑکا لڑکی بن کر میرے ساتھ بہت اچھی گیم کھیلتا رہا اور میں پاگل بھی اسے لڑکی ہی سمجھتی رہی۔ تقریباً 2 سال تک ہم دونوں دوست بن کر گیم کھیلتے رہے۔ وہ لڑکی میری بہت گہری دوست بن گئی۔ تیسرے سال میں اس نے بڑی چلاکی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں اور میں تمہیں بہت ٹائم سے جانتی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو تمہارا بتایا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دوست سے ہی شادی کرنی ہے۔ اب بتاؤ پلیز انکار مت کرنا، کیونکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور مجھے تم جیسی بھابھی چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اس سے کہا کہ سوچ کر بتاؤں گی۔ کچھ وقت کے بعد اس نے مجھ سے پھر پوچھا تو میں نے اس کے بھائی کے لیے اسے ہاں کر دی، اور شاید وہی وقت میری بدنصیبی کا وقت تھا۔ اس لڑکی نے اپنے بھائی کا نمبر دیا اور اس کی فیک آئی ڈی دی، اور اس کے بعد اس کے بھائی نے میرے ساتھ بات کرنا شروع کر دی، اور میں پاگل لڑکی سمجھتی رہی کہ شاید وہ دونوں بہن بھائی ہیں، جبکہ وہ ایک ہی انسان تھا جو بہن اور بھائی دونوں بن کر میرے ساتھ بات کیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت میں مجھے ایسے اتارا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ 4 سال تک میں اس سے بات کرتی رہی، اس کو گفٹ بیچتی رہی، اس کو پیسے بیچتی رہی، اس کے پیار میں اندھی ہو کر اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ 4 سال گزرنے پر میں ان دونوں بہن بھائیوں سے کہنے لگی کہ اب جلدی رشتہ بھیجو، کیونکہ میرے رشتے آ رہے ہیں اور والدین بہت پریشان ہیں۔ اور یہ بات سنتے ہی وہ دونوں بہن بھائی ہیلے بہانے کرنے لگے۔ کچھ وقت کے لیے وہ لڑکا مجھ سے بات کرنا بند کر گیا۔ میں بے حد پریشان ہوئی۔ ایک دن اس کی بہن کی کال آئی اور پریشانی میں کہنے لگی کہ میرے بھائی کو گولیاں لگی ہیں اور وہ بہت دنوں سے ہسپتال میں ہے، اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں اور اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ اس نے کہا کہ اس وجہ سے میرا بھائی تم سے بات نہیں کر پا رہا۔ میں یہ سن کر بے حد پریشان ہوئی، جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرا اللہ جانتا ہے یہ سب سننے کے بعد مجھے کتنی تکلیف ہوئی، اور ان کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر اس لڑکے کے لیے میں نے تہجد پڑھی اور بہت دعائیں کی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو میں شک میں پڑ گئی اور اپنے ایک دوست سے پتہ کروایا کہ یہ دونوں بہن بھائی کون ہیں، کہاں کے ہیں اور وہ لڑکا کس اسپتال میں زیر علاج ہے۔ تو پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ تو کوئی بہن بھائی نہیں ہیں، بلکہ وہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی بندہ ہے، جس نے اپنی فیک تصاویر اور فیک آئی ڈی دی۔ اس کو کوئی گولی نہیں لگی، کوئی گردے فیل نہیں ہوئے۔ یہ سب سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی بدل گئی ہو۔ اس تکلیف کو نہ تو میں گھر والوں کو بتا سکتی تھی، نہ کسی اور کو۔ ان فیک بہن بھائی کی آئی ڈی سے آج تک میں بلاک ہوں۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیوں آئے میری زندگی میں اور کیوں میری زندگی کو ویران کر کے چلے گئے۔ میری دعا ہے کہ یہ کہانی سن کر میری کوئی اور بہن ایسے شیطانی جال میں نہ پھنسے۔ یہ سوشل میڈیا سوائے شیطانی جال کے اور کچھ نہیں۔